نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں ہاتھ عرض کیا کہ اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے تو ایسا کلمہ سکھا مجھ سے تیری یاد کیا کروں، اس کے وسیلے سے تجھ کو پکاروں. یہ سب چیزیں بھی ہیں جس کا آدمی میں تصور بھی نہیں ہوتا. اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا کہ اس سے تیری یاد کروں، اور اس کے وسیلے سے تجھ کو پکاروں، اور اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کروں. حضرت تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. یہی کلمہ ہے، اس کو پڑھو، بار بار پڑھو، تکرار کرو. لا الہ الا اللہ ہے نہیں. بزرگوں نے یہی وظیفہ بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وظیفہ بتایا، کوئی الگ سے نہیں. جاتے ہیں لوگ بزرگوں نے ایسا وظیفہ بتایا جو کسی نے بتایا کیا ہے. حضور کو وظیفہ سب موجود ہے، کیا چکر میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس وظیفے پر عمل کی توفیق دے. حق تعالیٰ نے ارشاد لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کو زبان زد ہی نہیں ہے، مگر دل کے اندر داخل آنا چاہیے، نقش لانا چاہیے. اللہ ہم لوگوں کو توفیق. بہت اچھی کتاب. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا کہ میں اس سے تیری یاد کروں، اس کے واسطے سے تجھ کو پکاروں، اور اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کروں. حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. یہی سب کچھ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی چاہیے، ذہن میں پڑھنا چاہیے. لا الہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی معبود نہیں. اللہ اس کلمے کو نقش فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ کلمہ تو تیرا ہر بند، یہ کلمہ تو تیرا ہر بند اپنی زبان سے کہتا ہی ہے، لیکن میری کیا خصوصیت ہوئی. اس پر ارشاد خداوندی ہوا. یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو ترازو کے پلے میں رکھا جائے، دوسرے پلے میں صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. مثال ہے اتنی سی روئی لے آئیے، اس کے مقابلے میں ایک طرح دو طرح والے کوئی بٹخاوا رکھ دیجیے، اس کے سامنے اس کی کیا مقصد ہے میدان میں، لیکن یہ جھک جائے گا نہیں. لوہے کا فرق ہے، ہمارے کہنے میں آپ کے کہنے میں فرق ہے، حضور کے کہنے میں فرق ہے.
تصویر ہوتی ہے، اتنا معلوم ہے کہ 1 کلو ہے یہ، دوسری چیز کی بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے یہ مقدار بس زیادہ ہے۔ اس میں میری کیا بولا، اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر 7 زمینوں اور آسمانوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ لیا جائے، دوسرے پلے میں صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ چونکہ آسانی سے مل گیا ہم لوگوں کو، اس کی قدر نہیں ہے۔ شداد بن اوس سے مروی ہے، وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ دیکھو یہاں کوئی غیر تو نہیں ہے۔ وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دروازہ بند کر دو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ بند کر لو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، اسی کے ساتھ وہاں موجود تمام صحابہ نے، جن میں خود شداد میں اور بھی تھے، اپنے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں روایت پختہ ہے، کون پڑھتا ہے مجھے، کس کو فرصت ہے، یہ سننے میں 10 منٹ سے زیادہ لگیں گے، ایسی یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے ان چیزوں کا یقین عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، اپنے اور کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اچھا اب اپنے ہاتھوں کو گرا دو۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال معمولات، اور تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ پاک نے تم کو بخش دیا، تمہاری بخشش فرما دی۔ اب ہم نے یقین رکھے تو ایسا ہے، ہر چیز کا رضی کرتے چلو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے وہاں۔ اس لیے کہ میں اس کلمے کے ساتھ مبعوث ہوں، لا الہ الا اللہ، اور اس پر مجھے معمور کیا گیا ہے، اور جنت میں داخلہ اسی پر منحصر ہے۔ جو یہ لے کے جائے گا لا الہ الا اللہ، اس کو اجازت ہوگی جنت میں جانے کی۔ کیا مشکل ہے، دین مشکل ہے، یہ دین ہی تو ہے، کہنا صرف ایک کلمہ ہے اور داخلہ ایسے ہو جائے گا جنت میں، کوئی مشکل نہیں۔ یہ زمین آسمان دیگر، اس زمین کا آسمان کچھ اور ہے۔ اور شیخ کا مشاہد کریے گا، یہ زمین آسمان دیگر، غیب را امر و مانے دیگر، غیب را یعنی غیب یہاں تو حاضی ہے، جو غیب ہے اس کے کچھ اور ہی چیزیں، غیب را امر و دیگر، غیب کے لیے امر و پانی دوسری قسم کا ہے، غیب را امر و مانے دیگر، یہ زمین آسمان دیگر ہے۔ ہم کو دکھائی نہیں پڑتا تو ہم انکار نہیں کر دیتے ہیں، نہیں مانو، بہت بڑے لوگ لکھ رہے ہیں، حدیثوں سے لکھ رہے ہیں، حدیثیں موجود ہے، یہ نہیں کہ صوفیہ کے لیے اقوال ہیں۔
اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اسی کے ساتھ وہاں موجود تمام صحابہ نے بھی اٹھایا اور کہا لا الہ الا اللہ، دل سے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اچھا اب اپنے ہاتھوں کو گرا دو اور تمہاری خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بخش دیا۔ اس لیے کہ میں اس کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں۔ ایک ہی بات دل میں جب جا کامیاب ہو جائیں گے، دوسری تیسری بات سنایا ہوگا، اور اس پر مجھے معمور کیا گیا ہے۔ جنت میں داخلہ اسی پر منحصر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ موت کو جو کہا گیا تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا فلاں کپڑا ایسے روپے گز کا، فلاں یہ ہے، فلاں نہیں کہا لا الہ الا اللہ۔ اور بہت مثالیں ہیں بچہ، جیسے کہنے والوں کی مثالیں ہیں، نہ کہنے والوں کی مثالیں ہیں۔ ہمارے حضرت بھی سناتے تھے بعض واقعہ۔ اس لیے میں اس کلمے کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں اور اس پر مجھے معمور کیا گیا ہے، اور جنت میں داخلہ اسی پر منحصر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ پاک کا ذکر کرو، اور اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اللہ، اور فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والے میں ایسا ہی فرق ہے جیسے زندہ اور مردے میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اسے آگ گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اور اللہ پاک کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے۔ اللہ یقین دے ہم لوگوں کو۔ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نسبتیں اور روشنیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، اور اس کے دلوں پر سکون اور طمانینہ کا نزول ہو جاتا ہے۔ ایک کاپی تم بنا لو، یہ چیزیں حوالے کے ساتھ لکھ لو، چاہے وہ سب پرانا نقل کرو، اس تاریخ میں یہ سنایا، یہ اللہ کی طرف سے میں نہیں سنا رہا، اللہ میری سو حدیث ہے، یہ میرا کیا دخل ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اسے آ کر گھیر لیتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، اور اس کے دلوں پر سکون اور طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے دلوں پر اللہ ہم لوگوں کو بھی، ہم نے خود دیکھا اچھے لوگوں، اب کوئی بات ہو رہی ہے دنیا کی، اب اس میں ذکر کی کوئی بات آ گئی ہے تو اس کو ناگواری سے روکا رہنے دو ابھی سب، اور اس کے دلوں پر سکون اور طمانینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ذکر باعث تصفیہ و طہارت قلب وجہ جلائے روحانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا ذکر تصفیہ کا باعث، صفائی کا اور طہارت کا باعث ہوتا ہے، اور قلب کو جلا بخشنے، روشنی بخشنے کا ہوتا ہے۔
اس لیے کہ ذکر لسان ذکر قلب کی منزل پہنچاتا ہے. اس لیے کہ ذکر لسان یعنی زبان کا ذکر قلبی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. اس کا کام یہی ہے. اللہ ہم لوگوں کو ضرور معمول رکھنا چاہیے. وہ مغرب بات کبھی کبھی ہم لوگوں کو ظہور ہو جاتا ہے اپنے کو کہنا. اتنا کام حضرت عشاء کو جا رہے تھے کہیں تو میں بھی چلا گیا. ٹہلنے جا رہے تھے. کہا تم تو ذکر کرتے تھے تم بھی چلا گیا. وہ بھگا دیا تھا ممبئی کے روڈ پر. تم کہاں گئے؟ روز دیکھتے تھے ذکر کرتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے حضرت کو مقرر فرمایا. ذکر اللہ کا ذکر اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر بھی اکبر ہے. اللہ بڑا. اللہ اللہ کا اللہ جل شانہ جل شانہ سے اللہ اللہ نے اس کے ساتھ ملا ہو. تعالی جل شانہ. اللہ جل شانہ کا ذکر باعث تصفیت و طہارت قلب وجہ جلائے روحانی ہے. روحانی جلا پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ ذکر لسان ذکر قلب کے منزل سے پہنچاتا ہے. زبان سے کرے وہ یہی قلب میں پہنچاتا ہے. اور ذکر قلب تسکین جان اور طمانینت روح کا باعث ہوتا ہے. اللہ ایک بزرگ سے پڑھتے رہتے تھے اپنی لوگ صاحب کیا دیکھو بھائی اتنی دیر تک کرو گے یا اتنی دیر کیا تم اتنی آیت کے تلاوت سے تم نے محروم رکھا ہوں. دوری بات کرو یا گپ شپ میں آدمی 11 بجے 12 بجے 1 بجے ایسی. اللہ کی رحمت. کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے. اور ان کے دلوں پر سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ان کے دلوں پر سکون اور طمانینت کا نزول فرماتے ہیں. حضرت بھی ذکر کرتے تھے. اللہ جل شانہ کا ذکر باعث تصفیہ و طہارت قلب اور وجہ جلائے روحانی ہوتا ہے. روحانی روشنی آتی ہے. اللہ اس لیے کہ ذکر لسان ذکر قلب کی منزل تک پہنچاتا ہے. ذکر یہ زبانی ذکر بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ اللہ کیا کرو کام بھی کرو اللہ اللہ کر دیا کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے. خود باری تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خود اللہ بہت اچھی کتاب لکھا. ہم ان کے مذاق پر گئے اب بھی گئے شاید. اللہ بذکر اللہ ملا جیون جہاں کے ہیں نا وہیں کیا بہت ان کا مذاق بڑا. بلا شبہ ذکر الہی
طمانینت قلب کا باعث ہے۔ ذکر کی بدولت حضرت حق سے انس اور خلق خدا سے بود ہو جاتا ہے۔ اللہ سے قریب ہوا، مخلوق سے دور ہو گئے، بات ہی تو اللہ جل شانہ کا ہر جگہ لکھتے ہیں جل شانہ، یہ کہیں اللہ نہیں کہا۔ اللہ جل شانہ کا ذکر باعث تصفیہ وہ طہارت قلب اور وجہ جلائے روحانی ہے، جلائے روحانی کی وجہ اس لیے کہ ذکر لسان، اس لیے کہ ذکر لسان زبان کا ذکر، اس لیے کہ ذکر لسان ذکر قلب کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور ذکر قلب تسکین جان وہ طمانینت روح کا باعث ہوتا ہے۔ خود باری تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب کو یاد ہے۔ ابھی سب کتاب پڑھنے سے اچھا ہے نا، کوئی بمبئی گرا رہا ہے، کوئی بھول جائے گا، یہ پڑھو گے گا جب ختم سب۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں آدمی انتظار میں رہے گا، اور خالی وہی ہو غرق ہو جائے گا سمندر میں۔ وہاں بھی ہے مولانا، میں تو ہو کے آیا ہوں 12-1 بجے رات تک سن لو اللہ کا، نماز کی فکر ہے، تلاوت کی فکر ہے بہت وہاں، یہ سب چیزیں بھی ہیں میں نے دیکھا۔ اللہ کا نماز سے نماز، ہر وقت نماز کی فکر، بھائی نماز فلاں مسجد میں فلاں، سب ان کو معلوم ہے فلاں مسجد میں مغرب نماز کا ہوتی ہے، شاید جاتے ہیں، میں گیا معلوم کیا یہ ہے۔ ایک دن بیان کرنے کا بھی موقع ملا، شور ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بالکل شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ صبر تو پڑھ لو، کچھ نہیں، صبر تو معمولی ہے، ایک بار تو سب کچھ ہے، دل سے اگر ایک بار تو اللہ نکل گیا۔ ذکر قلب تسکین جان اور طمانینت روح کا باعث ہوتا ہے۔ خود باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ ہم سب لوگوں کی دولت سے نوازے۔ ذکر کی بدولت حضرت حق سے انس و خلق خدا سے بہت پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کی بدولت حضرت حق سے انس کو بچے پڑھنا چاہیے، اس میں ذکر کی بدولت حضرت حق سے انس اور خلق خدا سے بہت پیدا ہوتا ہے، عبادت اور خلق سے رابطہ واسطہ رجوع اللہ میں غالب، اور خلق سے مخلوق سے رابطہ واسطہ اللہ کے تعلق میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ہر روز میں بکوار ہوگا، وہاں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے، آدمی بیٹھتا ہے گھنٹوں، کوئی کام نہیں۔ اور انسان خلوت نشینی کے توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کے قدر کی توفیق میں ہوتا ہے۔
وقت کی قدر کی دور سب سے بڑی نعمت وقت ہے. گیا وقت آتا نہیں ہے نا بہت. اگر وہی بیٹھے تھے عشاء کے وقت تک. ہاں عشاء کا وقت ہوا کر گیا تھے وہی رہے بیٹھے. حضرت قاسم صاحب کا یہ حال نہیں تھا. وہ بڑے پابند حضرت کے آئے تھی. دونوں اپنے اپنے حال میں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ اپنے ذکر سے مناسبت پیدا فرما دے. اپنے ذکر سے ان سے پیدا کر دے. بڑی کتاب اچھی ہے ہمارا. یہ کتاب ملتی بھی ہوگی. دیکھیے عبداللہ ہے کون. ارے میں بھی سمجھ آتے ہی. ہاں اچھا اچھا. رہے تو کبھی تو اڈر لے گا. اب جہاں بھی اڈٹی دیکھیے کچھ ملے گا نہیں. جہاں سے پڑھیے کوئی حدیث نہیں تو ملے گی. اس کا تو وہاں ثواب ملے گا مجھے. اللہ کا ذکر. آدمی پوچھتا ہے کہ ہم گئے تھے وہاں ہم کو یاد کیا تھا. پوچھتا کہ نہیں مکے میں یاد کیا تھا آپ نے. ہاں یاد کیا. خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ذکر و فکر میں رکھے. اسی حال میں وفات ہو. اللہ مجھے یاد ہے کہ ہم تھے امام محمد احمد صاحب دو ایک آدمی اور ہو گئے. کسی کا فون آ رہا تھا کہ فلاں کا جو آپ کا مرید اس طرح انتقال ہوا. بہت مؤثر یہ ہوا. حضرت میری تو خطا ہم چاہتے ہیں کہ اب جو الفاظ کہے ہوں ہم لوگ ایسی حالت میں انتقال ہوا کرے. ذاکر شاکر مولانا میں ذاکر شاکر ہی رہتے تھے. معمول غائب بھی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی محبت و نسبت سے نوازے. اپنی محبت سب دنیا بھر کے لوگوں کی محبت ہے. اللہ اپنی محبت یہ قلوب ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں اللہ اپنی محبت ڈال دے. ہمارے قلوب سے امراض قلب کو نکال دے. اللہم صلی اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في ذلك وبارك لي. ربنا تقبل منا